28 اپریل ہے صاحب. پچھلے ہفتے ہم نے 255 نمبر غزل کے اشعار پڑھے تھے، ان کے محاسن و معائب پہ گفتگو کی تھی. فاروقی صاحب کیا کرتے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور خوب مزے آئے تھے. کچھ دوستوں نے ٹیلی فون بھی کیے، کچھ بپھرے، زیادہ تر خوب ہنسے، مزے آئے. تو وہ جو شعر تھا اس کا ایک جو شعر تھا، مسحل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. بڑا عمدہ شعر ہے. اس کے 2-3 دن بعد میں نیو یارک ٹائمز براؤز کر رہا تھا، تو اس میں ایک چھوٹی سی چیز آئی جو کہ میں نے زیادہ پڑھی نہیں. میں سائنس کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، کیا کروں. لیکن اس میں ایک ہیڈ لائن تھی کہ 23 اپریل کے نیو یارک ٹائمز میں، ان کورل فاسلز سرچنگ فار دا فرسٹ گلو آف بایولیومینیسنس. مجھے بایولیومینیسنس جو ہے ایسا اچھا لفظ لگا کہ مجھے ایسے لگا کہ میر صاحب بھی بڑا لطف لیتے ہیں اس سے، کہ خاک کے پردے سے انسان کا نکلنا، زندگی کا پھوٹنا اس کا بھی استعارہ ہو سکتا ہے، یا زندگی کا پھوٹنا انسان کے نکلنے کا استعارہ ہوتا ہے. بایولیومینیسنس، واٹ اے ٹرم یار، واہ واہ، خوب مزہ آیا. میں نے سوچا میں کہوں گا، بات کروں گا اس کے بارے میں. فوراً آتے ہیں آج کی پریزنٹیشن پہ، جو کہ بیسیکلی ایک لفظ کے ارد گرد ہے. ایک لفظ ہے پیکاں. بہت عرصے سے سن رکھا تھا ہم نے، اور اس کے مطلب ہمارے ذہن میں کچھ اور تھے، کیونکہ ہم نے اس کو لغت میں دیکھا نہیں. تو بہت شرمندگی ہوئی جب اس کا پتہ لگا کہ اصل میں اس کا کیا مطلب. اس کی وجہ 2 اشعار ہیں کیوں ہمیں غلط پتہ تھا. پہلے تو یہ پڑھتے ہیں کہ میر صاحب کا شعر اس میں ہے کیا. بہت ہی اعلیٰ شعر ہے کہ کیا تیر ستم اس کے سینے میں بھی ٹوٹے تھے، جس زخم کو چیروں ہوں پیکان نکلتے ہیں. تو اس میں ابہام ہے نا پہلے میں، اس میں کیا تیر ستم اس کے، یعنی وہ کیا سمجھتا بھی ہے اس کے سینے میں بھی کبھی ٹوٹے، اور کیا تیر ستم اس کے، یعنی اس کے تیر ستم میرے سینے میں بھی ٹوٹے تھے، یعنی اور بھی جگہ ٹوٹے تھے. بہت اعلیٰ مصرع ہے ابہام کی جہت میں. جس زخم کو چیروں ہوں پیکان نکلتے ہیں. اچھا، اب یہ جب میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ پیکان نکلتے ہیں چپکے، میرے ذہن میں تھا پیکان کا مطلب جیسے نبرد آزما کوئی چیز ہو، یعنی میں ورب کے طور پہ دیکھتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک بہت پہلے یا کسی وقت شعر سن رکھا تھا. ایک صاحب تھے مبارک عظیم آبادی، داغ کے شاگرد تھے. بعد میں پتہ لگا کہ mid-19th century سے لے کے mid-20th century تک جیے. کیا شعر ہے ان کا کہ کیا کہیں کیا کیا کیا، یعنی آلٹریشن کا کمال دیکھیے کہ کیا کہیں کیا کیا کیا، یعنی 5 لفظ سب کاف سے شروع ہو رہے ہیں. کیا کہیں کیا 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 تیری نگاہوں نے سلوک، پھر کاف آیا. کیا کہیں کیا 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 تیری نگاہوں نے سلوک، دل میں آئیں دل میں ٹھہریں دل میں پیکاں ہو گئیں. تو انہوں نے اس کو ناؤن بنا دیا. میں سمجھا کہ دل میں پیکاں ہو گئی، کہ دل میں چپک گئیں یا جڑ گئیں یا چھوڑ نہیں رہی. اب پیکاں کا میں یہ مطلب سمجھتا تھا کمبل ہو گئی، ویلکرو ہو گئی بڑے عرصے سے. اس کی وجہ سے، یعنی ایک اور میں مغالطہ بتا رہا ہوں آدمی کو کیسے اشعار کا ہو جاتا ہے. 40 سال سے 50 سال سے فیض صاحب کا ایک ہمیں پسند ہے قطعہ اور شعر، تو اس میں بھی پیکاں کا ذکر ہے، اور کہیں نہیں پڑھا تھا. اس کی وجہ سے ہم نے اس شعر کا مطلب تھوڑا سا الگ کر دیا تھا. مطلب وہی رہا تھوڑا سا، کہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ 100 پیکاں تھے پیوست گلو، جب چھیڑی درد کی لے ہم نے، 100 تیر ترازو تھے دل میں جب ہم نے رقص آغاز کیا. اس کا ایک اور شعر ہے کہ لو وصل کی ساعت آ پہنچی، پھر حکم حضوری پر ہم نے آنکھوں کے دریجے بند کیے اور سینے کا درباز کیا. واہ. اب ہم سمجھتے تھے کہ 100 پیکاں تھے، یہاں پہ 100 کا مطلب ہوگا تیر، کانٹے، کہ 100 پیکاں تھے، کیونکہ ہم پیکاں کا مطلب سمجھتے تھے کچھ لگا ہوا تھا، ہم کہتے تھے کانٹے لگے ہوئے تھے. تو مطلب بن سا گیا، اور ہم نے اس کو جسٹیفائی کر کے آگے بڑھ گئے، کبھی دیکھا نہیں. تو ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو جی کانٹے لگے ہوئے تھے گلے میں اور تیر ترازو تھے دل میں، یعنی بڑا اچھی امیجری ہے. اینوجایا، تیر ترازو تھے دل میں. اور لیکن اس کا مطلب یہ کہ 100 کی سینس میں، 100 کے مطلب بہت سارے نا. 100 یعنی 100 بھی 100 ہے، تو 100 تو ہے والا 100، اور اگر زبر نہیں تو 100 بھی ہے، اور پھر پیش نہ لگاؤ تو سو بھی ہو سکتا ہے کہ 4 سو. دیکھ لیتا ہے وہ پہلے 4 سو اچھی طرح، چپکے سے پھر پوچھتا ہے میر تو اچھی طرح. تو سو اور تو وہاں پہ ملتا ہے، تو اس سو کا مطلب اور ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے دیکھا تو صاحب یہ تو بڑا الگ نکلا. پیکان کا مطلب ہے تیر کی انی. واہ 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 واہ.
تو جناب اس کے اور بڑے معنی، اور تیر کی انی کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ اس زمانے میں تیر کی جو نوک ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایکسپینسو ہوتی تھی، زیادہ زہریلی، زیادہ افیکٹو ہونی چاہیے تھی، تو ایک خاص وائٹ پاپولر تھا جس سے وہ بنائی جاتی تھی۔ اب یہ چیزیں متروک ہو گئی ہیں، کیونکہ اب کوئی ایک ہی کلشنکوف لے کے بندہ ٹھنڈا کر دیتا، سب کو بندوقیں آ گئیں، پستولیں آ گئیں، جیو جٹسو آ گئی، تو یہ ساری جو گروسم امیجری تھی، ساری پہ تیر اور نشتر اور یہ پیر نخچیر اور فتراک اور سینہ بسم پرافشاں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اب نہیں ہوتی، شاید میں ایسے استعمال ہوتی ہیں، کبھی فیض وغیرہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہوا تھا یہ تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا کیا مغالطہ فائد یا کیا۔ اچھا، اب جناب جو ہے یہ ذوق کا شعر، یہ ایک دم جو آیا، یہ اب دیکھتے ہیں کیا تیر ستم اس کے سینے میں بھی ٹوٹے تھے، جس زخم کو چیروں ہوں پیکان نکلتے تھے۔ یہ تو ٹروپ تو بڑا استعمال ہوتا تھا، ذوق کے بہت عالی شان اشعار ہیں جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ سات آہ کے بھی دل بھی مئے پیکان نکل آیا۔ واہ 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 واہ، سات آہ کے، یعنی جب آہ کی تو دل بھی، میں پیکان نکل آیا، تھا کام تو مشکل مگر آسان نکل آیا۔ اچھا، یہ میں کا لفظ بھی خوب ہے، ہمارے یہاں بمائے کے طور پہ بھی ہمارے بزرگ کہتے تھے، یعنی اس کے ساتھ کہ بمائے اس کے، اب نہیں استعمال کرتے، بٹ 30-40 سال پہلے میرے گھر میں استعمال ہوتا تھا۔ پھر ایک جوش کا شعر پیکان کا، اور بہت ہی اعلیٰ شعر ہے، بہت ہی بڑھیا شعر ہے کہ نکالوں کس طرح سینے سے اپنے تیر جاناں کو، نہ پیکاں دل کو چھوڑے ہے، نہ دل چھوڑے ہے پیکاں کو۔ پیکاں 2 دفعہ ایک مصرے میں، یہ میری ریسرچ میں یہ ایک ہی شعر میں، کیا اچھا شعر ہے، ایک دفعہ اور پڑھوں۔ نکالوں کس طرح سینے سے اپنے تیر جاناں کو، نہ پیکاں دل کو چھوڑے ہے، نہ دل چھوڑے ہے پیکاں کو۔ اب وہ ایک شعر ان کا مجھے اس وجہ سے، میں اب تھوڑا یہ اس کا یہ پھیلاؤ اس چیز کا ڈسکشن کا بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ پیکاں کے ساتھ کا ایک شعر جو ہے مجھے یاد ہے بہت زمانے سے، عسکری صاحب کی روایت کیا ہے والی جو کلاسک ہے، اس میں جس میں انہوں نے ذوق کو غالب سے بڑا شاعر کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کے اور جو تھے پروٹیجے سلیم احمد وغیرہ نے کوشش کی، وہ ساری مہم ٹھنڈی ہو گئی، لیکن خاصی ریڈیکولس تھی اپنے ٹائم میں۔ اس میں ایک اس کا شعر انہوں نے ذوق کا کیا تھا جو مجھے تو بہت پسند آیا تھا۔ ویسے اس میں پیکاں تو نہیں تھا، لیکن خدنگ کا لفظ تھا جو کہ اب نہیں استعمال ہوتا، تیر تھا اس کا مطلب، کہ خدنگ یار میرے دل سے کس طرح نکلے، کہ اس کے ساتھ ہے اے ذوق میری جان لگی۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اب جناب آئیے کہ وہ جو غالب کا جو شعر ہے، غالب کے اشعار اس میں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے ہیں، تاکہ بات کو برابر تھوڑا سا کیا جائے کہ سب کو پتہ ہے کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ یہ اس لیے میں نے پیش کرنا چاہیے کہ غالب نے ایک خط میں اپنے شاگرد عبدالرزاق تھے، کوئی زیادہ اتنا نہیں ان کا ذکر، ایک بات میں لکھا کہ ایک بات میں نے اپنی طبیعت سے نئی نکالی ہے، جیسے کہ اس شعر میں یہ دیکھیے اب پیکاں کا غالب کیسے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں ذریعہ راحت جراحت پیکاں، اور راحت اور جراحت کی تکرار کیا کہنے، نہیں ذریعہ راحت جراحت پیکاں، وہ زخم تیغ ہے جس کو کہ دل کشا کہیے۔ وہ غزل ہے نا جس میں کہ سینہ جب کے کنارے پہ آ لگا غالب، خدا سے کیا ستم ہو جور نا خدا کہیے۔ اس کا ایک اور شعر ہے اسی طرح کے گروسم ٹرمنالوجی کا، وہ نیشتر سے ہی پر دل میں جب اتر جائے، نگاہ ناز کو پھر کیوں نہ آشنا کیجیے۔ نیشتر نہیں، وہ لانس جس سے سرجری ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہت ہی اعلیٰ۔ اور پھر غالب کا کہ کچھ کھٹکتا تھا میرے سینے میں لیکن آخر، واہ واہ، یہ غالب کا خاص رنگ ہے، بانکا رنگ، کچھ کھٹکتا تھا میرے سینے میں لیکن آخر، جس کو دل کہتے تھے سو تیر کا پیکاں نکلا۔ وہ بہت درد وہ دیتا ہے پیکاں، تیر کچھ نہیں کہتا۔ زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا۔ واہ جی واہ غالب خان۔ ایک تو اور اشعار ہیں اس کے پیکاں کے، میں آپ کی نظر کرتا چلتا ہوں، پھر آگے دیکھتے ہیں فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں۔ ایک عیش لکھنوی صاحب تھے، ان کا شعر مجھے بہت پسند آیا کہ کوئی دم گر دیکھنا ہو تجھ کو لطف زندگی۔ غالب کی طرح وہ میسوکزم کا بھی ایک بڑا ہمارے یہاں ٹروپ ہے نا، کوئی دم گر دیکھنا ہو تجھ کو لطف زندگی، دل کی جا سینے میں رکھنا اس کا پیکاں چاہیے۔ اس کا پیکاں چاہیے، اس نے جو مارا ہوگا۔ داغ کا ایک دیکھ لیں شعر، عمدہ شعر ہے صاحب،
راکھ کو ایسی لوگ ڈسمسو ہو جاتے ہیں کہ معنی نہیں، لیکن کہ نہ نکلا دل ہی سینے سے، نہ پیکاں ہی جدا نکلا، نہ نکلا دل ہی سینے سے، نہ پیکاں ہی جدا نکلا، اگر نکلے تو دونوں آشنا ہو کر باہم نکلے۔ بھائی واہ واہ واہ، خوب صاحب۔ بہادر شاہ ظفر کا ذرا ماٹھا شعر ہے پیکاں کا، کہ کہاں آنسو کے قطرے خون دل سے ہیں باہم نکلے، یہ دل میں جمع تھے مدت سے، کچھ مدت سے کچھ پیکاں، ہاں کچھ پیکان غم نکلے، ہاں کچھ پیکان غم نکلے۔ تو یہ ہے صاحب اس کا ایک بہت ہی obscure سے شاعر ہیں بے نظیر وارثی صاحب، ان کا اتنا اچھا شعر ملا کہ میں نے کہا چاہے لگ جائے ٹائم میں لگا دوں گا، سناؤں گا ضرور دوستوں کو، مجھے پتہ ہے پسند آئے گا کو، کہ زور پیکاں سے اڑا کر لے گیا نخچیر کو۔ نخچیر کا جب غالب نے استعمال کیا تھا تیرے اس میں کوئی نخچیر میں تھا، تو اس وقت دیکھا تھا کہ وہ ایروز کو کیری کرنے کا ایک کیس ہوتا تھا، اب کہاں استعمال ہوتا ہوگا، لیدر ویدر کا بنا ہوا۔ زور پیکاں سے اڑا کر لے گیا نخچیر کو، اب میں اپنے دل کو ڈھونڈوں یا تمہارے تیر کو، ایسا ظالم تیر تھا۔ دوسرا شعر، یہ میں نے پیکاں کی وجہ سے پڑھا ہے، لیکن دوسرا شعر مجھے زیادہ پسند ہے کہ خار زہر عشق میں یوں بھی قدم اٹھتے نہ تھے، خار زہر عشق میں یوں بھی قدم اٹھتے نہ تھے، ذوف نے کچھ اور بھاری کر دیا زنجیر کو، ذوف نے کچھ اور بھاری کر دیا زنجیر کو۔ ایک اس کا حاذق کا ایک شعر ہے بڑا اچھا، کہ وہ کمسن ہیں انہیں مشق ستم کو چاہیے مدت، ابھی تو نام سن کر خنجر و پیکاں کا ڈرتے ہیں۔ کمسنی کو بڑا پٹ ڈاؤن کیا کرتے تھے شاید، کہ اپنے بھیا کو ساتھ لائی ہیں۔ اچھا اس قسم کا دیکھیے فاروقی صاحب کا ہے، اور وہ میں نے ابھی تک پڑھا نہیں، کہتے ہیں اس مضمون کو غالب نے زمانہ نوجوانی کے ایک شعر میں خوب باندھا ہے، کچھ کھٹکتا تھا میرے سینے میں لیکن آخر، یہ میں نے نہیں سنا تھا اس لیے میں آیا ہوں اس پہ، اب یہ ابھی تک جو کچھ تھا یہ میں نے اپنا کچھ کیا، اب فاروقی صاحب پہ آ رہا ہوں، کچھ کھٹکتا تھا میرے سینے میں لیکن آخر جس کو دل کہتے تھے سو تیر کا پیکاں نکلا۔ واہ 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 واہ۔ غالب کا شعر ناز و خیالی کی عمدہ مثال ہے، لیکن میر کے یہاں بھی مصرع اولیٰ میں انشائیہ انداز بیاں کے باعث کثرت معنی پیدا ہو گئی ہے۔ تحسین کے لہجے میں کہتا ہے کہ اس کے تیر ستم میں کس قدر گہرائی سے پیوست تھے، یعنی کیا تیر ستم اس کے سینے میں ٹوٹے تھے، واہ واہ۔ استعجاب کے لہجے میں کہا ہے کہ کیا میرے سینے میں بھی اس کے تیر ٹوٹے تھے، استعجاب تعجب میں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں کنایا یہ بھی ہے کہ زخم کھائے تھے، جب زخم کھائے تھے اس وقت اتنی محویت تھی کہ معلوم بھی نہ ہوا کہ سینے میں زخم لگ رہے ہیں، اور تیر ٹوٹ ٹوٹ کر سینے میں پیوست ہوئے جا رہے ہیں۔ اس زمین میں سودا کی بھی غزل ہے، لیکن ان کا کوئی شعر غیر معمولی نہیں۔ پیکاں والے قافیے کو انہوں نے البتہ اس رنگ سے باندھا ہے کہ ناسخ کے خیال بندی کی پیش آمد معلوم ہوتی ہے، کہ تجھ تیر نگاہ کے ہے کشتوں کا جہاں مدفن، سبزے کی جگہ وہاں سے پیکان نکلتے ہیں۔ اب اس میں جو باریک بات ہے وہ یہ ہے کہ تجھ اس زمانے میں، جیسے وہ پچھلے ہم نے سنا تھا کہ وہ کیا چیز انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے استعمال ہوتی تھی، مذکر بھی استعمال ہوتی تھی، کیا نظر، ہاں نظر میں ایک شعر آیا تھا نا پہلے، تو انہوں نے اس زمانے میں مذکر بھی استعمال ہوتی تھی۔ یہاں پہ تجھ جو ہے یہ تیرے کی جگہ ہے، یعنی تیرے تیر نگاہ کی ہے کشتوں کا جہاں مدفن، تو وہ لکھ رہا ہے تجھ تیر نگاہ کے ہے کشتوں کا جہاں مدفن، اتنے زیادہ ہیں، سبزے کی جگہ وہاں سے پیکان نکلتے ہیں، کیا کہنا ہے۔ ان دونوں شعروں کے ذریعے میر و سودا کا فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ میر سوست کو بھی سن لیجئے اور غور کیجئے کہ میر نے ان کے بارے میں ہنٹ کلیہ والا فقرہ اسی لیے کہا ہوگا، چھری لے کے من بعد سینے کو چیرا تو دل کی جگہ خشک پیکان نکلا، واہ 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 واہ، دل کی جگہ خشک پیکان نکلا، بہت اعلیٰ۔ مجھے تو بہت مزہ آیا جناب، ٹائم بہت ہو گیا ہے، ورنہ دو چار اور بھی باتیں تھیں کرنے کے لیے، ایک تو وہ عسکری صاحب کی جو ڈبیٹ ہے وہ کرنا چاہتا تھا، چلیے پھر کبھی موقع ملے گا، زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا، پھر یہ فائلیں نہیں چلتی ہیں ہم سے صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔